الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ معزز و مکرم سامعین حضرات، اس آیت مبارکہ کی تلاوت گزشتہ جمعۃ المبارک کی گفتگو کے لیے بھی کی گئی تھی، آج بھی اسی پر گفتگو کرتے ہیں۔ پچھلے جمعہ لفظ جاہدو پر اور فینا پر ساری بحث چلی۔ آج اس سے آگے چلاتے ہیں گفتگو کو۔ ارشاد فرمایا جو لوگ ہماری خاطر کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے تمام راہیں کھول دیتے ہیں۔ اب اللہ کی خاطر کوشش کا کیا مطلب ہے؟ اس ذات جل وعلا کی خاطر کوشش کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں کوشش کرنے والا تو کائنات میں ہوگا نا، انسان ہی ہوں گے۔ کائنات میں انسان اس پر محنت اور کوشش کرے کہ دوسروں کے مقابلے میں دوسرے نظاموں، دوسرے قوانین و دساتیر کے مقابلے میں اللہ کا قانون چلے، اس کا نظام چلے، اس کی بات چلے، اس کا بول بالا ہو، اس کا کلمہ مانا بات، فقط لا الہ الا اللہ نہیں، اس کی بات بلند ہو، جیسا کہ کہا جاتا ہے اعلاء کلمۃ اللہ۔ کہ کلمہ الہی، کلام الہی، فرمان الہی کی بلندی کے لیے جو جہاد یعنی محنت اور کوشش کرے، اور اسی معنی میں ہے کہ کلمۃ الحق، کلمہ مانا بات، کلمۃ الحق عند سلطان جابر، کہ حق کی بات ظالم جابر شخص نہیں، سلطان بادشاہ اور حاکم
کے سامنے جو شخص بلند کرے پھر وہ بادشاہ اور ظالم جو ہے اسے اس سے منع کرے، اس سے باز آ جا، وہ نہ رکے، تو یہاں دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ محض کلمہ حق بلند کرنا، کہنا، یہ افضل جہاد ہے۔ دوسری روایت میں یہ بھی اضافہ ہے کہ ایسا شخص اگر مار دیا جائے تو پھر وہ سید الشہداء ہے۔ اور اس حدیث کے بعض طرق یوں شروع ہوتے ہیں کہ سید الشہداء میرے چچا حمزہ ہیں، پھر وہ شخص ہے جس نے سلطان کے سامنے آواز بلند کی حق کی خاطر اور باطل کو دبانے کے لیے، اور اسے مار دیا گیا تو وہ بھی ہمارے ہاں ہمیں جس طبقہ سے منسوب کر دیا گیا ہے، یہ جس مکتب فکر سے میں اس کی بات کر رہا ہوں، اس جہاد کا تو کوئی تصور ہی نہیں۔ ہمارے ہاں جو جہاد مشہور کر دیا گیا بلکہ محصور کر دیا گیا لفظ جہاد کو، وہ ہے نفس کے ساتھ جہاد، اور وہ جہاد اکبر ہے، وہ جہاد اکبر ہے۔ ارے بھائی جہاد اکبر یہ تم نے کہاں سے لیا؟ انہوں نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ سے واپسی پر ارشاد فرماتے ہوئے سنے گئے، رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، ہم لوٹ رہے ہیں جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف۔ وہ کیا کہ نفس کی خواہشات کے خلاف کریں گے۔ وہ کہے گا نماز نہیں پڑھو تو ہم نماز پڑھیں گے، وہ کہے گا تم فلاں مرغوبات و معقولات و مشروبات و ملبوسات استعمال کرو تو ہم اس کے خلاف کریں گے۔ تو نفس کی خواہشات کے خلاف چلنا یہ جہاد ہے، تو ہم تو جہاد اکبر میں مشغول ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے دن گنے جائیں، سال و ماہ گن لیے جائیں، اور پھر ان کا حساب کیا جائے کہ آپ نے جہاد اصغر میں کتنا وقت خرچ کیا اور جہاد اکبر میں کتنا۔ جہاد اصغر جو ہے وہ تو ایسی عبادت ہے کہ جس میں جہاد اکبر بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ مثلا ظالم کے سامنے بولنا یا ظالم فوج کے سامنے جا کر لڑنا، اور اس میں نفس کو آڑے نہ آنے دینا، مال غنیمت کو مد نظر نہ رکھنا، اللہ کی خاطر غصہ کرنا، اپنی خاطر غصہ، اپنے دشمن پر قابو پا جانا، پھر اس کا تھوک دینا اور پھر اسے چھوڑ دینا، کیا یہ نفس کے خلاف جہاد نہیں ہے؟ جہاد اکبر اس میں شامل یا نہیں؟
پہلے تو وہ حدیث ہی محل نظر ہے کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آ رہے ہیں. یاد رکھنا انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجنے کا مقصد جو ہے وہ محض جہاد اکبر یعنی اللہ اللہ کرنا اور مسجد آباد کرنا نہیں ہے. لوگوں میں قرآن و سنت کی یا کتاب و سنت کہہ لیں، ہاں جی، چونکہ ان کے ہاں کتابیں آتی تھی، ہماری کتاب کا نام قرآن ہے. کتاب و سنت ان کی بھی تھی، کتاب ان کے پاس بھی تھی، اور قرآن نے یہ کہا ہے کہ ہم نے رسولوں کو روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ ہم نے رسولوں کو روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا اس لیے ہے تاکہ وہ لوگوں کو عدل و انصاف پر قائم فرمائیں. لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. قاف سین توئے کے ساتھ قسط کا معنی ہوتا ہے عدل و انصاف. ان اللہ یحب المقسطین وَأَقْسِطُوا، انصاف کرو. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. تو انبیاء جو ہے، اچھا وہ آپ جائیں ذرا سورۃ البقرہ میں ہیں جی، تو وہاں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے رسولوں، نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ہی اس لیے تاکہ لوگوں میں جو اختلاف ہے وہ اس کا حل کرے. کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ وہ فیصلے کریں ان باتوں کے جو لوگوں میں اختلاف کا سبب بنتی ہیں، یعنی لوگوں کے اختلافات کو حل کرے. اب مسیطے جڑا بیٹھا رہے، ہاں جی، اب آپ نے پچھلے لفظ بھی ذرا غور سے سنے، عربی کے ضروری نہیں ہوتا ترجمہ کرنا. کان الناس امۃ واحدۃ، تھے لوگ ایک امت، فبعث اللہ النبیین، یہ لفظ پس بھیجا اللہ نے نبیوں کو، مبشرین و منذرین، خوشخبری سنانے والے اور عذاب سے ڈر سنانے والے. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور نازل فرمایا اللہ نے ان کے ساتھ کتاب کو بالحق، حق کے، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان کے اختلافات کو حل کرے. اچھا، ایک حدیث ہے، اس سے آپ جہاد اصغر اور جہاد اکبر کو سمجھ سکتے ہیں. حدیث یہ ہے کہ ایک دن کا عدل، ایک دن کوئی عدل قائم کرے، ایک دن کا عدل جو ہے 70 سال کی عبادت سے بہتر. عدل یوم خیر من عبادت 70 سنہ. ایک دن کا عدل جو ہے، اب عدل تو اپنے آپ تک تو نہیں ہوتا نا، عدل تو متعدی لفظ ہے. عدل کا تعلق اگلے سے ہے یا اگلوں سے ہے، ٹھیک ہے. تو ایک دن کا عدل، اب یہ 70 سال کی جو عبادت ہے، اس عبادت کیا معنی ہے؟ یہی ہے نماز، روزہ، حج کا. تو پھر بھاری چیز کون سی ہوئی؟ جدھر، یاد رکھنا، جدھر مخلوق کا معاملہ ہو، جس عبادت کے ساتھ مخلوق کا معاملہ ہو، وہ عبادت دوسری عبادت سے بہتر ہے. یاد رکھنا. جہاد، اب آؤ دیکھو، یہ جہاد پر جانا چاہتا ہے، تیرے ماں باپ زندہ ہیں یا ان میں سے کوئی زندہ ہے؟ جی ہاں ہے. تو فرمائے اس کے ساتھ رہے، اس سے افضل ہے. اسے کیا سمجھ آتا ہے؟
اچھا، اب یہ تو آپ نے سنا کہ تسبیح پھیرتے رہنا، مصلی پر بیٹھے رہنا اور ادھر ادھر بھی نہ دیکھنا ہے جی، اور سر جھکا کر لگے رہنا. کیوں کہ کیا کر رہے ہو جی؟ ہم یہ جہاد اکبر کر رہے ہیں. وہ جہاد اکبر تو یہ ہے کہ نفس کی خواہشات کے خلاف کرنا ہے جی. اور ہمارے جو، ہم تو اپنے زمانے کی بات کریں گے کہ ہمارے زمانے میں جو صوفیہ کہلاتے ہیں وہ کتنا اپنی خواہشات کے خلاف ہے جی. اس لیے قرآن میں اور حدیث میں جس جہاد کی بات کی گئی ہے وہ ہے کہ معاشرہ میں عدل و انصاف. اب عدل و انصاف جو ہے وہ مسلم معاشرہ کے افراد میں بھی درکار ہوتا ہے، قائم کرنا ہوتا ہے. مسلم اور غیر مسلم مکس معاشرہ ہو تو ان کے مابین بھی عدل انصاف کو قائم رکھنا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر مثالیں ہی کیوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ملتی. مثلا وہ جو مثال ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ والی، جس واقعہ کی وجہ سے بعض روایات کے مطابق ان کو لقب فاروق دیا گیا. تو وہ ایک یہودی کا اور ایک نام نہاد مسلم کا واقعہ تھا. تو بتلائیے حضور نے کس کے حق میں فیصلہ دیا تھا؟ یہ ایک معاملہ ہی تھا نا. اور یہ وہ معاملہ ہے کہ ہمارے کسان اس پر ایک دوسرے کی جان لے لیتے ہیں. میں نے پہلے پانی دینا ہے اپنے کھیت کو، وہ کہتے میں نے، میری باری ہے، وہ کہتے تیری باری نہیں. وادیوں میں بارش ہوئی اور وہ بارش کا پانی نیچے اترا. اب وہ دونوں راستہ بنا رہے ہیں کہ اس کے کھیت کو جائے. وہ کہتے ہیں وہ اس ادھر نہری نظام تو تھا نہیں، وہ یہی تھا مسئلہ. سمجھ گئے؟ ہمارے یہاں نہری نظام ہے تو لڑائیاں ہوتی ہیں. اب یہ مسجد کا معاملہ ہے، مسجد کے اندر جو عبادت کی جاتی ہے وہ معاملہ ہے. حل کون کر رہے ہیں؟ بولیے. اور کس کے خلاف فیصلہ دے دیا؟ جو اپنا تھا. جو یہاں جن لوگوں سے ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہم ان سے، یا جن لوگوں ہم نے لیڈر بنا رکھا ہے، ہم ان کے پاس جائیں، وہ تو اپنی پارٹی والے کے خلاف ہی نہیں کرتا. آپ جتنا حق پر ہوں اس نے اپنی پارٹی کو سپورٹ کرنا ہے جی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا کہ یہ فیصلہ جو ہے حضور نے اس دور میں یہ فیصلہ، اچھا یہ بھی یاد رکھنا کہ اس دور میں دنیاوی طور پر لوگ مشہور تھے اور ان کی حیثیت تھی. اسی واقعے میں ہے کہ وہ کہنے لگے کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں. کیا کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں اس فیصلے کے لیے؟ وہ ایک طاقت تھی، ایک شخصیت تھی. شخصیت ہوتی ہے نا. وہ یہودی کہتے ہیں نہیں تمہارے نبی کے پاس چلتے ہیں. آپ اس کو کہو کہ بھئی وہ ایک کہے کہ مولوی کے پاس چلتے ہیں اور ایک کہے کہ جی وہ فلاں جو ایک دنیا دار لیڈر بنا ہوا ہے، ایم این اے ہے، ایم پی ہے، اس کے پاس چلتے ہیں. تو کس سے توقع ہوگی انصاف کی؟ ہے جی. کھا کھا کر مولوی نے پیٹ نہ بنا رکھا ہو تو انصاف کی توقع تو مولانا سے ہوگی، عالم دین سے ہوگی. اس لیے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلے بھی کیے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف بھی
کیے ہیں تو وہ معاشرہ میں عدل و انصاف کا قیام مسلمین کے مابین بھی کرنا ہوتا ہے، مسلم اور غیر مسلم کے مابین بھی کرنا ہوتا ہے، اور اس انصاف سے نظام کائنات چلتا ہے۔ نماز، روزے، حج و زکوٰۃ کی بھرمار سے نظام کائنات نہیں چلتا۔ ہاں اچھا، اب آپ نے جہاد سنا، جہاد کی بات ہوئی، ہاں جی، جہاد اصغر، جہاد اکبر۔ اب آئیں کچھ لوگ اس جہاد اصغر یعنی وہ جنگ لڑنا، غیر مسلموں کے ساتھ لڑنا وغیرہ، کچھ لوگوں نے یہ بیڑا اٹھا رکھا ہے، اور دنیا بھر میں، ملک بھر میں نہیں، دنیا بھر میں جہاں جہاں ان کو کوئی غیر مسلم اور ان کے نظریات کے خلاف کوئی نظر آتا ہے وہ اس کو مار رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ بڑی عبادت ہے، جبکہ اسلام میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ کل ہی مجھ سے کراچی میں بیٹھا تھا تو ایک صاحب نے سوال کیا، کہنے لگے جی یہ سوال میں نے آپ کی خاطر یاد کر رکھا تھا کہ آپ آ رہے ہیں، پوچھوں گا۔ میں جب ادھر ہوتا ہوں برمنگھم میں تو مجھ سے بہت سوالات ہوتے ہیں کہ یہ جتنے بھی فتوحات ہوئیں اور پھیلاؤ ہوا اسلام کا، تو یہ بس چڑھتے گئے اور ملک اپنے زیر نگین کرتے گئے۔ تو میں نے کہا جی ایسا نہیں۔ کہنے لگے بھائی دیکھیں وہ پرلا کہتا ہے غیر مسلم، دیکھیں اب امریکہ میں طاقت ہے تو وہ جدھر چاہتا ہے، عراق ہو گیا چڑھ گیا، افغانستان پر چڑھتا جا رہا ہے، تو اس طرح اس سے پہلے مسلمانوں کی طاقت تھی تو وہ چڑھتے جا رہے تھے۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہے جی، ایک مثال بھی آپ نہیں دے سکتے۔ کہنے لگے جی وہ پہلے انہوں نے فتح کر لیا، اس کے بعد صوفیوں کو بھیج دیا۔ نہیں، میں نے کہا نہیں، پہلے مبلغ آئے، خواہ وہ صوفی کہلائیں یا غیر صوفی کہلائیں، دین کو پہنچانے والے لوگ آئے، انہوں نے دین پہنچایا، لوگوں نے دلچسپی، رغبت، ذوق اور شوق سے ان کی دعوت پر لبیک کہا اور ان کے حلقہ میں آ گئے، اسلام کے دامن میں آ گئے، اور وہاں کی باطل قوتوں نے دل سے قبول کرنے والے ایسے لوگوں پر مظالم ڈھانا شروع کیے۔ پہلے تو خوف و ہراس پیدا کیا جاتا ہے، کوئی خوف و ہراس میں آ کر پیچھے ہٹ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر براہ راست ظلم بھی ڈھانا شروع کر دیا جاتا ہے۔ جب ایسا معاملہ ہوا اور وہاں کے ہونے والے مسلمانوں نے دہائی دی، بلایا، فریاد کی، وہ فریاد مسلم ملک کے سربراہوں تک پہنچی، تو ان لوگوں نے دفاع کی خاطر آزادی سے جو مسلمان ہوئے تھے ان کو مارنے والے اور ان کو دبانے والے لوگوں کے خلاف اٹھے تاکہ دفاع کیا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ فلاں جگہ 10 کافر بیٹھے ہیں اور تم 20 لوگ تیار کرو اور ان پر جا کر کھڑے ہو جاؤ، مسلمان ہوتے ہو ٹھیک ورنہ شہر خالی کرو، ایسا نہیں ہے۔ لہذا اب جو ہو رہا ہے کہ لوگ جو ہے نا مار رہے ہیں، مسلمانوں کو بھی مسلمان مار رہے ہیں، اور جن کو وہ غیر مسلم سمجھتے ہیں یا وہ غیر مسلم ہیں ان کو بھی مار۔ ایسا نہیں ہے، ایسا یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ درست یہ ہے کہ مسلم ملک اپنی طاقت میں آئے اور پھر دوسرے ملک میں جہاں حکومت مسلمانوں کی نہ ہو، وہاں مسلمانوں پر جو مسلم رہتے ہوں ظلم ڈھایا جا رہا ہو،
تو یہ مسلم ملک اس ملک سے بات کرے، اگر وہ مظالم ڈھانے سے باز نہ آئیں تو پھر قدم اٹھائیں۔ یہ ہم از خود جو کمر کس کر پہنچ جاتے ہیں یہ درست نہیں۔ پہلے تو اپنے ملک میں قوت نافذہ جو ہے وہ اسلامی ہاتھ میں لے۔ قوت نافذہ آپ سمجھتے ہیں نا، فلاں قانون رائج کر دو، فلاں کو پکڑ لو، فلاں کو چھوڑ دو، یہ جس کا حکم چلے اس کے پاس قوت ہوتی ہے نا۔ جس کے پاس حکومت ہو، حکومت جب تک کسی کے پاس رہے تو وہ غلط حکم بھی چلاتا ہے، اس کے غلط حکم کو بھی جو انتظامیہ ہوتی ہے وہ مقننہ کی یا عمال کی، گورنر پہلے گورنر ہوتے تھے، عاملہ کا حکم انتظامیہ کو ماننا پڑتا ہے۔ عمل کرانے والی ایک ادارہ عمل کرانے والا ہوتا ہے نا، ایک ادارہ اس کو عملی جامہ ایک آرڈر کرتا ہے، دوسرا عملی تو یہ پولیس اس کو کہتے ہیں انتظامیہ ہے جی، اور جو حکم کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں عاملہ، اور پھر یہ حکم درست ہے یا نہیں درست اس کو دیکھنے والی وہ مقننہ ہے، ٹھیک ہے جی، عدالت ہے۔ تو قوت نافذہ فلاں دو آدمیوں کا جا کر فیصلہ کرو، قوت نافذہ جس کے پاس ہوگی آرڈر، تو ایسے میں کسی مسلم ملک میں طاقت ہو اور پھر دوسرے ملک میں مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہوں تو مسلم ملک کا حاکم ہی کچھ کر سکتا ہے، از خود پبلک ایک دوسرے کو درست۔ حکومت ہے کسی کے پاس، سعودی کے پاس حکومت ہے نہیں ہے، سعودی جو شہزادے ہیں ان کے پاس کوئی اوپر کی لیول تک اپنی حد تک نہیں، اپنی گلی کوچوں میں یا کعبہ شریف میں یا مسجد نبی شریف میں ایک نمازی یوں کھڑے ہو جائے، یوں ہو اور پولیس یہاں تک ہے۔ اعلیٰ سطح کا جو نظام ہے بین الاقوامی سطح پر اس کا اختیار ان کے پاس نہیں ہے، وہ کسی اور کے پاس ہے جس کے اشارے پر وہ خود ناچتے ہیں۔ تو وہ کیسے شام میں جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے اس کا مداوع کریں، عراق میں، افغانستان میں ہیں جی، اور دوسری جگہوں پر جتنے بھی مظالم ڈھائے جا رہے ہیں وہ کیسے ملک کی سطح پر اس کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں؟ وہ تو خود بیچارے محکوم ہیں، مامور ہیں، وہ کسی کے آرڈر پر چلتے ہیں۔ تم نے اگر وہ کیا تو پھر ہم اٹھیں گے، اور ایک مرتبہ انہوں نے بلا لیا، وہ ہم تک بیٹھے ہوئے وہاں۔ سب سے اسلام کا بڑا رقبے کے لحاظ سے یا طاقت کے لحاظ سے ہو یا نہ ہو، لیبل کے لحاظ سے تو وہی ملک ہے نا کہ وہاں سے اسلام اٹھا ہے جی۔ اس کے بعد طاقت بھی نہیں، پاکستان کی طرح طاقت نہیں ہے سعودیہ کے پاس، ٹھیک ہے نا جی۔ تو رقبے کے لحاظ سے وہ بھلے بڑا نہ ہو، طاقت کے لحاظ سے بھی بھلے بڑا نہ ہو، لیکن اسلام کی اٹھان کے لحاظ سے تو نظریں ساری، اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے صحیح جہاد وہ لوگ کر رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ علماء جو یہ کہتے ہیں کہ پہلے تو ہمارے ہاں حکومت اسلام کے ہاتھ میں ہو، پھر اس طاقت کو استعمال کرتے ہوئے جہاں جہاں مسلم پس رہا ہے وہاں آواز اٹھائی جائے۔ یہ ہو جائے گا بین الاقوامی سطح پر، اور قومی سطح پر یہ ہوگا کہ جہاں ہمارے ملک میں جہاں جہاں لوگوں کے ساتھ عدل کے خلاف اقدام ہو رہے ہیں ایسے اقدامات کو درست کیا جائے۔ ہمارے ملک میں بھی عدل و انصاف کی ضرورت ہے یا نہیں؟
اب آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں جی مسجد میں بیٹھ کر یہ باتیں کرنا یہ تو وہ سیاست میں ہو جاتا ہے. تو سیاست کا معنی لوگ نہیں سمجھتے. سیاست کا معنی میاں وہ نہیں ہے جو کہ ہمارے لوگوں نے بنا رکھا ہے. لفظ سیاست بہترین لفظ ہے اور اب گندہ بن چکا ہے. یہ تو ایسے ہے نا جیسے لفظ مولوی تو بہترین لفظ ہے لیکن اب معیوب بنا دیا گیا ہے. پہلے ملا تھا نون غنہ کے بغیر, یہ کہتے ہیں بڑے دمنگ عالم کو, تگڑا ملا. پھر مولانا ہو گیا, پھر علامہ ہو گیا, اب یہ سارے گئے, اب ڈاکٹر بن گیا ہے جی. تو مولوی مولا والا, اب وہ ایک داڑھی والا ہے نا ملتان کا شاعر, جب مزاحیہ, تو وہ کل اچانک ہی کسی نے وہاں لگایا ایک بچے نے, تو وہ لگے میری داڑھی کو دیکھ کر مجھے مولوی نہ سمجھنا. تو اس کا مفہوم مخالف کیا ہے؟ بیداری کا اظہار کر رہے ہیں نا. مفہوم مخالف کیا ہے؟ اب ٹوپی بھی ہے, پھر اس نے اپنی ٹوپی کا بھی ذکر کیا, میرے لباس پر نہ جا میری اس پر, وہ اس طرح کے شعر مجھے یاد تو نہیں رہا. وہ گانے کی طرف میں پڑھتا ہے وہ پورا ہاں ہے جی شاہ صاحب سید ہے. ہاں آپ سمجھ گئے نا. کیوں جیسے معاشرہ میں یہ لفظ ہو گیا, اس معاشرے کی سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے لفظ مولوی سے برات کا. اسی طرح لفظ سیاست, اس کا معنی ہے, لفظ سیاست عربی ہے, پہلے تو یہ یاد رکھیں. اس کا معنی ہے کوئی خود کو تکلیف میں, مشقت میں, محنت میں ڈالے اور دوسرے کسی جی کی عیش آرام اور سہولت کا بندوبست. یہ بنیادی معنی ہے اس کا, لغوی لفظی اور بنیادی معنی یہی ہے. آپ اگر عربی ٹو اردو لغت میں جائیں گے نا, تو جب لفظ سیاست لکھا ہوگا, یہ لفظ سیاست گول تے کے ساتھ ہوگا, گول تے کے ساتھ سیاستن. ہاں یہ لمبا تے تو ہم لکھتے ہیں نا اردو میں, ہاں لکھا ہوگا تو وہاں ہوگا دیکھ بھال کرنا کسی چیز کی. اب دیکھ بھال میں کسی چیز کو فقط فائدہ ہی نہیں پہنچانا ہوتا, دیکھ بھال میں کسی چیز کو نقصان سے بچانا اور فائدے سے ہمکنار کرنا ہوتا ہے, محفوظ رکھنا. کسی بھی چیز کی دیکھ بھال جو ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ چیز قائم رہے, ہے یا نہیں؟ اور یار اس کی دیکھ بھال کیا کرو. کسی نے پودے کو دیکھا, اس کے ایک لڑی ٹہنی وہ سکی ہے, اور یار کو یہ دیکھ بھال ہی نہیں کرتا. یہ عربی ٹو اردو. لیکن حدیث میں آئے اس معنی کو سمجھنے کے لیے, تو حدیث میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ پہلے ابو سلمہ کی بیوی تھی, ہے جی. تو ایک مرتبہ راستے میں تھکی ہوئی تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری روکی اور آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. انہوں نے کہا جی میں تو نہیں بیٹھتی, میں اپنے خامد کو یاد کرتی ہوں, وہ بہت سخت ہے, میں نہیں بیٹھ سکتی. آپ نے فرمایا تم نے اچھا کیا. وہ خود ہی بیان کرتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ وہ بڑے سخت تھے میرے شوہر, وہ پھر ان کا انتقال ہو گیا, اور انتقال ہو گیا تو جو لوگوں نے کہا کہ بھئی انا للہ پڑھو, اور یہ بھی کہو اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا, اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر دے, اور یہ جو ایک چیز مجھ سے چلی گئی اچھی چیز تھی اس سے بہتر دے. وہ کہنے لگے میں یہ جو کہوں کہ مجھے اس سے بہتر دے, ابو سلمہ سے بہتر کون ہے؟ وہ کہنے لگے میں نے پڑھ دی, حضور کا فرمان ہے انا للہ بھی پڑھا, اللہم اجرنی فی مصیبت بھی.
فی مصیبتی بھی پڑھی اور عدت گزری، حضور کا پیغام آ گیا ہم تمہارے ساتھ نکاح کر۔ میں نے کہا یار میں تو ایک ابو سلمہ سے بہتر ہے ہی کوئی نہیں، اور یہ تو کائنات کا سب سے بہتر انسان۔ یہ فرماتی ہیں ابو سلمہ کا ایک گھوڑا تھا، میرے شوہر کا، میں اس کی سیاست کرتی تھی۔ وہ کیسے؟ فرمایا میں اس گھوڑے کو، اب گھوڑا قیمتی چیز ہے، اس کو ہر وقت تیار رکھنا ہے، جہاد ہے، اس کی دیکھ بھال ہر وقت۔ کہنے لگے قحط پڑ گیا، گھاس وغیرہ یہ کر کے تو لاتی تھی، قحط پڑ گیا، گھاس خود خشک ہو گیا، زمین پر سبزہ نظر نہیں آتا۔ پھر کھجور کے پتے توڑ توڑ کر کھلانے شروع کر دیے، جہاں درخت کے پتے سبز نظر آئے وہ توڑے، یہ ختم ہو گئے۔ تو پھر کھجور کے جو جھنڈ ہیں، جو درخت ہیں، وہاں میں جاتی تھی اور وہ مٹی جو ہوتی تھی اس کو میں نے ہاتھوں سے یا کسی چھوٹی موٹی لکڑی سے اریتتی، اس میں سے جو گٹھلیاں، کھجور کی گٹھلیاں ملتی، ان کو میں اٹھاتی، پھر ان کو دھو کر پھر ان کو وہ جو اس کو کیا بولتے ہیں جی جس میں دانے چھنتے ہیں، یہ اس طرح، ہاں کیا بولتے ہیں؟ اکھلی بھی کہتے ہیں۔ اکھلی، یعنی اکھلی میں ڈال کر ہیں جی، یا ہاون دستہ میں ڈال کر ان کھجوروں کی گٹھلیوں کو کوٹتی تھی، وہ ان کا سفوف سا پاؤڈر سا ہو جاتا، پھر وہ اس گھوڑے کو دیتی تھی۔ میں ابو سلمہ کے گھوڑے کی سیاست کرتی تھی۔ یہ ہے لفظ سیاست، یعنی خود کو جان جوکھوں میں ڈال کر دوسرے کو فائدہ پہنچانا، یہ سیاست ہے۔ اسی لیے تو انہوں نے یہ لفظ اپنایا ہوا ہے نا۔ اپنایا تو تھا نا یہ لفظ جب بھی، ہاں ہم سیاستدان ہیں جی، ہم تو لوگوں کے یہ کرتے، اب بھی کہتے ہیں۔ اس لفظ کا معنی اب بھی ان کے منہ سے نکلتا ہے جب وہ الیکشن میں مہم چلا رہے ہوتے ہیں، ہم جی سیاستدان ہیں جی، ہم جی سیاستدان ہیں جی، تو ہم تو لوگوں کے لیے تو، اور کہتے بھی یہی ہیں آپ کو آ کر، ہم آپ کے لیے، ہمیں اپنا تھا کوئی۔ تو دوستان گرامی، یہ لفظ برا نہیں، میں چلا یہاں ادھر سے تھا اس لفظ کی طرف کہ مسجد میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ اگر کہے کہ میاں معاشرے میں عدل ہو، کوئی ظالم ہے تو اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، تو یہ نہ سمجھا کرو مسیت کو جی ملوث کر رہے ہو جی، مسیت نو پلیت کر دیتا، تسی سیاست کی گل کر دیتی۔ تو محلے میں کسی نے چڑھائی کر دی غریب پر، اور میں کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں جب آپ نے اعلان نبوت ہی نہیں کیا تھا، حضور نے اعلان نبوت ہی نہیں کیا، ایک آڑتی آیا منڈی میں، منڈی بڑھ لگتی تھی مکہ میں بڑی، اور ہوٹل یہ ریسٹورنٹ وغیرہ ہوتے نہیں تھے، نہ رہائش کے یہ تھے، نہ کھانا پکا کر دینے والے، ہر ایک شخص اپنے ساتھ راشن لاتا اور کوئی نہ کوئی پکانے والی یا پکانے والا لاتا، ہر ایک کی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق معاملہ ہوتا۔ ایک شخص تھا، اس کی بیوی مر گئی تھی، بچی جوان تھی، وہ اپنی بچی کو لے آیا کہ بچی کھانا پکائے گی، خیمہ لگا لیں گے اور اپنا سامان بیچیں گے، وہاں سے جو خریدنا ہے خرید کر کے لے آئیں گے۔ بچی ابو جہل آیا، اسے سودا بھی لیا اور اس کی بچی کو بھی لے گیا۔ اب بولیے کیا کریں؟ اب یہاں سوچیں، یہاں کسی کی لڑکی کو اٹھا کر لے گیا کوئی، اور وہ کہے جی وہ تو جو فلاں امی نے ہے نا وہ اس کا بھتیجا ہے، پاپڑ نہیں بیلنے پڑ جائیں گے؟ کون فیصلہ کرے گا؟ بدماش کرے گا یا حق پسند آدمی کرے گا؟ وہ اس کے پاس گیا، وہ غریب، اس کے پاس بڑے بڑے جو نام سنے نا اس نے، ہاں جی، حضور کی عمر ہی نہیں تھی اتنی،
حضور کی عمر تھی اس وقت 25 سال. سب سے مایوس ہوا. شیخ محمد ابو زہرہ مصری، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ قبل کی زندگی جو ہے اس پر کتاب لکھی ہے. اس میں یہ واقعات ہیں. کسی نے کہا کہ میاں مجھے امید سی لگتی ہے کہ یہاں ایک نوجوان ہے جو پورے معاشرے میں وکھرا ہے، وہ کسی کی بدمعاشی میں حصہ نہیں لیتا، جو محفلیں لگتی ہیں ان میں شامل نہیں ہوتا، لیکن کوئی اچکا ہو یا جیسا ہو، کوئی تکلیف میں پڑ جائے تو اس کی تکلیف دور کرنے کے لیے وہ ضرور حصہ لیتا ہے. برائی میں حصہ نہیں لیتا، بھلائی میں لیتے. اچھا وہ آپ نے سنا ہے یہ بعد کی جو عربی کی کتابیں ہیں سیرت کی، ہر سیرت کی کتاب میں ہر حلف الفضول، یہ فضول ان کو اس لیے کہتے ہیں یہ فضل کی جمع ہے. 4 آدمی تھے اور چاروں کا نام تھا فضل. انہوں نے یہ معاہدہ کیا کہ میاں جہاں کہیں کسی پر ظلم ہوگا ہم وہ اٹھیں گے اور مظلوم کو ظالم سے انصاف دلائیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شامل ہوئے. اور پھر جب اعلان نبوت کیا تو آپ نے فرمایا اب بھی کوئی غیر مسلم لوگ ہوں اور معاشرہ میں اس طرح ظالم کے خلاف کھڑے ہوں، مظلوم کی داد رسی کرنے کے لیے کھڑے ہوں، تو میں اب بھی شامل ہوں گا. اگر کہیں بھی ایسی کوئی کمیٹی بنائی جائے، کوئی ہے جی ایسے امور پر کوئی بھی ادارہ تنظیم وغیرہ بنائی جائے تو میں اب بھی شامل ہوں. ہاں تو وہ بندہ آیا حضور کے پاس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار دوست تھے، معاشرے میں اچھے بچے بھی تو ہوتے ہیں نا. تو 25 سال حضور کی عمر تھی. اس قسم کے نوجوان بچے جو ہیں وہ حضور کے چاہتے تھے اکٹھے چلنا بیٹھنا. تو آپ نے چند نوجوانوں کو بلایا، کہنے لگا یارا یہ بندہ آیا ہے اور یہ فلاں علاقے کا رہنے والا ہے، اس کے ساتھ اس کی بچی تھی اور ہمارے یہ جو بڑے لوگ ہیں سردار، ہاں جی فلاں نے اس کی بچی بھی کھو لی، سودے کے پیسے بھی نہیں دیے. چلو اس کو انصاف دلاتے ہیں. ان چند لوگوں کو ساتھ لیا، چند نوجوانوں کو، اور ابو جہل کا رات کے وقت جا کر دروازہ کھٹکھٹایا. اس نے باہر آیا، جی بچے. انہوں نے کہا جی آپ نے ایک آڑتی کی منڈی میں جو آیا بچی آپ لے لی ہے، وہ آپ کے پاس ہے، تو ہم اس لیے آئے ہیں کہ وہ آپ دے دیں، اسے واپس کریں. چلو تم جاؤ میں صبح دے دوں گا. جی ابھی دیں. ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ بچی آپ ابھی ہمارے سپورٹ کریں اور وہ بندہ ہمارے ساتھ ہے، ہم اس کے حوالے کرتے ہیں. نہیں میں صبح دوں گا. نہیں آپ ابھی دیں. تیور بدلے. وہ بھانپ گیا کہ عزت چلی جائے گی. اسی وقت بچی کو وہ باہر لایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی زندگی میں پہلے کہہ چکا شیخ ابو زہرہ مصری نے یہ احوال پر کتاب لکھی ہے. انہوں نے کہا کہ حضور کی 25 سالہ زندگی میں ابو جہل جیسے لیڈر سے، اب لیڈر تھا کفر کا یا نہیں؟ لیڈر کا معنی ہوتا ہے امام. کیا معنی ہوتا ہے؟ امام وہ جس کی پیروی کی جائے. اور قرآن میں فقاتلوا ائمۃ الکفر، کفر کے اماموں سے لڑو. جس طرح اسلام کے امام ہوتے ہیں نا اور وہ چلتے ہیں قوم ان کے، اسی طرح کفر کے بھی امام ہوتے ہیں، وہ امام چلتے ہیں اور قوم ان کے. یہ حافظ ہے نا، یہ آپ بھی حافظ ہے بھائی. یہ کہاں ہے آیت فقاتلوا ائمۃ الکفر؟ ہاں ہے نہیں، 7ویں میں نہیں ہے، 10ویں میں ہے، سورہ توبہ ہے.
ہیں جی، فقاتلوا ائمۃ الکفر انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون. آپ سمجھ گئے؟ یہ سورہ توبہ ہے. کفر کے اماموں سے ائمہ، امام کی جمع ہے نا، تو وہ جو لیڈ کرے وہ لیڈر ہوتا ہے. عربی میں اسے امام کہتے ہیں. تو کفر کا لیڈر تو سب سے بڑا ہے یا نہیں؟ اور حضور نے فرمایا یہ میری امت کا فرعون ہے. یعنی اتنا بڑا گڑا ڈیل کافر تھا. جب عبداللہ بن مسعود حملہ تو کیا تھا نا، دو بچوں نے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ہاں، تو یہ گر گیا اور ابھی رمق حیات باقی تھی. تو سیدنا عبداللہ بن مسعود چھوٹے جسم کے تھے، چھوٹے قد کے تھے. وہ آ کر اس کے سینے پر بیٹھے اور وہ لے کر تلوار لے کر اس کی گردن تن سے، تو کہنے لگے میری گردن جب جدا کرو نا تو یہ گچی جو ہے اس کا نچلا حصہ جو سینے سے ملا ہوا ہے نا، نچلے حصے سے کرنا، یہاں کھاٹی سے تھوڑی سے نہ کرنا، نیچے سے کرنا. اور پھر چونکہ جب یہ گردنیں رکھی جائیں تو میری گردن سب سے ہاں جی اس وقت بھی سرداری چاہیے. ہاں اس وقت. تو یہ تھا لیڈر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کھڑے کیوں اس نے انصاف دیا؟ کیوں وہ دب گیا؟ حضور اکیلے ہوتے ہاں تو اس کو تو نہیں پتا تھا ان کے پیچھے کیا طاقت ہے، اس کو تو پتا نہیں. اور نہ ہی انبیاء نے فقط دعا سے کام چلایا ہے. اللہ تعالیٰ فقط دعاؤں سے کام نہیں چلاتا. پہلے یہی ہے آدمی کچھ کرے، کرنے کے بعد پھر دعا بھی مانگے. پہلے کچھ کرے، پہلے بیج ڈالو، زمین بناؤ، بیج ڈالو، پھر توکل کرو. کچھ بھی نہ کرو اور کہو توکل ہے، ایسا نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں بدر میں جب کھڑے ہوئے ہیں ذرا دعا دیکھیں. انہوں نے کہا، حضور نے فرمایا کتنے بندے تھے بنا؟ 300. کہنے لگے یا اللہ یہ نکی جی پونجی، یہ تھوڑے سے لوگ، میں نے بڑی محنت سے ان کو تیار کیا ہے، اور ادھر کافروں کو دیکھ، ان کا اسلحہ دیکھ، ان کے ساز و سامان دیکھ، ہتھیار دیکھ، ہماری حالت بھی دیکھ. اگر میری یہ پونجی لٹ گئی اور یہ مارے گئے اور باطل طاقتور ہو گیا تو زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. میں انہیں میدان میں لایا ہوں، اب فتح دینا تیرا کام ہے. اس دعا کو اتنا زوردار طریقے سے مانگا کہ سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، انہوں نے آ کر پیچھے سے حضور کو آ کر اپنے بازو میں لیا اور دعا مانگتے مانگتے حضور ایسے ایسے ہاتھ بلند کرتے جا رہے تو چادر مبارک نیچے گرتی جا رہی تھی جو کندھے پر تھی. تو آ کر ان کو ایسے ہی بازو میں لیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ بس کریں، بہت مانگ لیا آپ نے. تو بولیے مسجد نبوی دے ممبر وچ محراب وچ بیٹھ کے دعا منگی جا رہی ہے یا آپ سمجھ گئے؟ تو فقط دعائیں منگی جانا ادھر کچھ نہیں ہوتا، پہلے کچھ کرو. اس واسطے آپ یہ سمجھیں کہ اگر کسی عالم دین نے کسی ظالم کے خلاف یا ظالم نظام کے خلاف، ظالم بندے کے خلاف یا ظالم، اس وقت آپ بولیے یہ جو نظام اس وقت بنا دیا گیا ہے جو چل رہا ہے یہ عادل نظام ہے؟ تو اس کے خلاف کون آواز اٹھائے گا؟ میں، آپ یا کوئی؟ کون اٹھائے گا اس ظالم نظام کے خلاف؟ اگر آپ اس ظالم نظام، اس وقت آپ کے تصور میں ہے حکومت، ظالم حال میں میرے تصور میں حکومت نہیں ہے،
نظام جو بن گیا ہے میرے تصور میں وہ ہے حکومت کوئی ہو. اب اچھا پھر اس نظام کے دامن میں خود کو چھپا کر بے ایمانی کرتے رہنا، تو یہ نظام تو پھر ہر بے ایمان کو چاہیے. تو جو اس نظام غلط نظام کو آڑ بنا کر اس کی چھتری کے نیچے آ کر استثناء وغیرہ یہ وہ جو کچھ بھی مانگے جائیں اور ظلم کیے جائیں، اب ایسے نظام کے نیچے چھپنے والوں کے خلاف وہ آواز اٹھائے گا جو خود اس نظام کے نیچے آ کر ظلم کرنا چاہتا ہے، یا وہ اٹھائے گا جس کا دامن صاف ہو؟ کیا یہ آواز اس سے اٹھ سکے گی جو کہے کہ ہن تیری باری پھر کون آواز اٹھائے گا؟ تو یہ الفاظ جو ہیں اگر منبر نبوی سے اٹھائے جائیں تو ہم احمق لوگ ہو گئے. ہم کہتے ہیں مولوی تجھے یہ زیب نہیں دیتا. میں کہتا ہوں کیا حضور کو زیب دیتا ہے کہ وہ ابو جہل کے خلاف آواز اٹھائے؟ موسیٰ علیہ السلام کو زیب دیتا تھا وہ فرعون کے خلاف آواز اٹھائیں، اور آواز بھی فقط اس پر اٹھائیں کہ بنی اسرائیل کو آزادی دے دے. یاد رکھنا تورات بعد وچ نازل ہوئی، بنی اسرائیل دی آزادی پہلے ملی. پھر انہوں نے دریا پار کیا، دریا پار کرنے کے بعد ایک میدان میں بیٹھے، پھر موسیٰ علیہ السلام گئے تورات لینے، پیچھے انہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی. مسلمان ہی نہیں تھے. تو بولا موسیٰ علیہ السلام نے جس کے خلاف آواز اٹھائی وہ فرعون کی طرح کوئی نظام چلانے کی خواہش رکھنے والا تھا یا فرعون کے نظام کے برعکس تھا؟ ہم کس سے، ہم کانے جو ہے نا، ہم ان سے رو یا گڑ اور شکر کی توقع رکھتے ہیں. کانا سمجھتے ہیں جیسے قلم کانا بولتے ہیں نا، ہماری ہم سریکی لوگ ہیں، تو کانا جو ہے اس سے شکر مل سکتی ہے. اس لیے ایک کرپٹ دوسرے کرپٹ کے خلاف واویلا ہوتا ہے، شور ہوتا ہے، تاکہ پبلک کو گمراہ کیا جائے اور اپنے ساتھ ملایا جائے. اس کی باری ختم ہو گئی، اپنی باری لی جائے. ہے یہی یا نہیں؟ اب بولیں، اب سارے بولیں. ایسے نظام کے خلاف آواز اٹھانے والا جو مولوی ہے وہ منبر سے اٹھائے یا سڑک پر اٹھائے، وہ صحیح ہے یا غلط؟ جس کو یہ آواز اٹھانا غلط نظر آتا ہو اور وہ کہے مولوی اور سیاست، ابھی سیاست کا معنی آپ سمجھ چکے، دوسرے کے فائدے کی خاطر خود کو جان جوکھوں میں ڈالنا. بولیے جو آواز اٹھائے وہ کوئی حلیہ رکھتا ہو، ایک طرف قرآن پڑھے دوسری طرف حدیث پڑھے، حضور کی بات کرے، تو آپ کہیں گے کہ یہ آواز مولوی کو تجھے یہ سیاست دیب نہیں دیتی. بولیے دیب دیتی ہے یا نہیں دیتی؟ لفظ مولوی چھوڑ دیں. میں ایک جگہ بیٹھا تھا، مجھے رونا آ گیا جی. بعض مرتبہ یہ غیر عالم لوگ آنکھیں کھول دیتے ہیں. حضرت ایک جملہ سنیں، مجھ پر تو اثر کر گیا، پتہ نہیں میں غلط نہ سمجھا ہوں. میرے ہاتھ میں تھی کلیات اقبال الفیصل کا چھاپا، اس پر ڈاکٹر صاحب کا فوٹو ہے، تصویر ہے ڈاکٹر صاحب کی رحمت اللہ تعالی علیہ. تو اس سے میں اشعار سنا رہا تھا ایک صاحب کو، تو بند کیا تو فوٹو سامنے، وہ کہنے لگا تیرا بڑا احسان ہے ڈاکٹر، اور رو پڑا. میں کیوں؟ میں نے کس بات پر؟ یہ جو اشعار سن لگا، نہ اس نے جو داڑھی نہیں رکھی نا بڑا احسان کیا. میں کہا تو داڑھی کا مخالف ہے؟ کہ لیکن نہ میں تو داڑھی والا ہوں. کہ لیکن جو اس نے جو داڑھی نہیں رکھی نا اس نے بڑا احسان کیا. وہ یار تم مجھے سمجھا تو صحیح. وہ کہنے لگا اگر داڑھی رکھتی تو ہر روز اس کے کلام کی جو ایک تاثیر ہر طرح کے لوگوں پر ہوتی ہے شاید لوگ وہ اتنا اثر نہ لیتے. اس شخص نے اپنے آپ کو چھپا کر دین کا کام کیا ہے، اور ہر روز علامہ اقبال کا کلام
اس قدر سینوں میں آگ اٹھا رہا ہے کہ اتنا علماء کا کلام اثر نہیں کر رہا. آپ سمجھ گئے؟ اس لیے اس حلیہ میں رہ کر میں نے کہا اس موقع پر تو پھر مجھے یہ کہنے دیں کہ وہ شخص جو ہر موڑ پر حضور کے آگے آ جاتا تھا، کفر کے خلاف دیوار بن جاتا تھا، اس نے کھلم کھلا حضور کا دین قبول نہ کیا اور کافروں کے ساتھ بظاہر ملا رہا تاکہ یہ کافر لوگ اس کے بھتیجے پر ظلم. تو میں نے کہا کتنا دانا تھا وہ. آپ سمجھ رہے ہیں نہیں؟ یہی نہ آ کر کہتے تھے نا ابو جہل وغیرہ، اور یار تو انہوں سمجھا ورنہ پھر تو درمیانوں ہٹ جا. وہ درمیانوں ہٹ جا اس کو کہا جاتا ہے جس کے بارے میں دل میں، جس کے بارے میں یہ سمجھا جائے یہ ہے ادھر کا، تو اس کو ایسی درخواست. تو میں نے کہا کہ علامہ نے بھی یہی کام کیا ہے اور انہوں نے بھی یہی کام کیا. یہ بات تیری صحیح ہے، میں تیرے اس قول کو داد دیتا ہوں، اس قول کو داد دیتا ہوں. ایسا کیا ہو گیا؟ ایک سنت اگر رہ گئی کتنے فریض رہ جاتے ہیں جی، اور کتنی باتیں تھیں جو پہنچائی. شیخ سعدی نے ایک آدمی، شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو اس میں وہ گھس گئے. یہ کافروں کا کیا ہوتا ہے؟ مندر. ہندو یہود نصرانہ کا نہیں، یہ جو ہندو وغیرہ کیا ہوتا ہے؟ مندر. اس میں گھس گئے اور کئی دن تک ان کے لباس میں، ہندوؤں کے لباس میں جو عبادت کا ان کے لباس ہوتا ہے اس حلیے میں، اور وہ اس حلیے میں گھس کر انہی کا پجاری، بتوں کا پجاری بن کر پھر یہ شروع کر دینا. وہ یار اتنے دن ساتھی جو ساتھ ہو نا اس کو، وہ یار آپس بیٹھے ہیں اتنے دن ہو گئے میرا کم سی ہو یا کوئی نہیں. ویسے یار انہوں نے کتوں کرنا ہے، کوئی اسی دن انہوں نے بڑھایا ہے، تیرا کی خیال ہے؟ وہ اس طرح کر کر کے کئی لوگوں کو توڑ کر لے. یہ شکاری پرندے کی آواز نہ نکالے، پرندے ہیں گے. یہ میں نے خود ایک کام کیا ہوا ہے کہ وہ جو ہے نا چھوٹا تھا جب میں 12-13 سال عمر تھی، یہ آپ کا کنک کا گندم کی جو فصل ہے نا، جب وہ تیار ہو جاتی ہے اور سٹے کچھ کچے کچھ پکے سوکھنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس وقت جوبن ہوتا ہے بٹیروں کا. ایک کونے میں آ کر جال کرتے ہیں، دوسری طرف سے پھر رسی ڈالتے ہیں پورے اس پر کھیت پر، رسی کو اوپر سے رسی کھینچتے جاتے ہیں. وہ حرکت آتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ پیچھے سے کوئی آ رہا ہے، بٹیرے سمجھتے ہیں. وہ ایک طرف ہوتے ہیں اور دوسری طرف سے ایک کوئی شخص جو ہے نا بٹیروں کی آواز بھی نکال رہا. آپ سمجھ گئے؟ تو اب اس کو سمجھیں، انہی کے لباس میں آ کر انہی کے خلاف بولنا، اور جو دوسرا کوئی مذہب یا دین دھرم ہے اس کے حق میں بولنا. یار حق تو میں نے اس پاسے لگتا ہے جی، آپس میں بیٹھے ہیں، میں بھی اس دین تے ہاں تو بھی، اور لوگوں کو توڑ لینا. تو یہ مصلحت ہوتی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا پر اس کی جو نماز روزے کی شکل میں جو عبادت ہے اس سے زیادہ ثواب اس میں رکھا ہے کہ آپ ایک مظلوم کے حق میں اٹھیں، ظالم کے خلاف اٹھیں. وما علینا الا البلاغ.